أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندروں پر دوڑتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اللہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور زمین میں سارے چوپایوں کو اس نے پھیلا دیا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور پہاڑوں کے آسمان و زمین کے درمیان مسخر اور معلق اور لٹکائے جانے میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں لقوم ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہے. اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے، اس کی قدرت، اس کی شہنشاہی کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے. اللہ اس دنیا میں اس آنکھ سے تو نظر نہیں آنے والے. اب اللہ کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانے؟ اس کی مخلوقات میں غور و فکر، کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی عظیم شان کاریگری میں غور و فکر. جب اس کی کاریگری میں، اس کی قدرت میں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، اس کے بنائے ہوئے نظام میں انسان غور و فکر کرے گا تو اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا. اور جب بندے کو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے، اس کی قدرت، اس کی شان کا اندازہ ہو جائے، تو پھر ہر پاور سے جڑنا عقل مند انسان کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی بڑی طاقت سے جڑ جاؤں. جب سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، سب سے عظیم منصب و مقام اس ذات عالی کا ہے، تو پھر یہ نشانیاں جب ہمیں ملیں گی تو ہم اس سے قریب آئیں گے، جڑیں گے. یہ انسانی سائیکالوجی ہے، انسان کی فطرت. اللہ رب العزت ہر اعتبار سے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا، اپنی عبادت و اطاعت پر ڈالنا چاہتے ہیں. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی مزاج کا، کسی بھی علم و فن کا، کسی بھی لائن کا آدمی ہو، اللہ اس کو اس کی لائن سے اپنے پاس لاتے ہیں. جیسے ملک ہندوستان کی صورتحال ہے، یہاں کی آبادی دل سے سنتی ہے اور دل والوں ہی کی سنتی ہے. یہاں کی آبادی کا ایک مزاج ہے کہ جو بات دل سے سمجھائی جائیں گی یہ اسے قبول کریں گے. یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا میرا مخلص، میرے فائدے کی بات کر رہا ہے، بس مان لیتے ہیں. یہاں والوں کی ایک اور عادت ہے کہ یہ جب کسی چمتکار کو دیکھتے ہیں، کسی ایسی چیز کو جو خلاف طبیعت، خلاف عقل بات ہے، کسی سے صادر ہو رہی ہے تو اس کی بڑائی کو تسلیم کر لیتے ہیں. یورپ میں یہ حال ہے کہ وہاں کے لوگ ہر بات کو عقل سے سمجھتے ہیں، ریزنز کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور کسی بھی چیز کی تہ میں جاتے ہیں، پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے گا
تو اسے عقل کے سمجھنے والے، عقل سے بات کو ماننے والے قرآن ان کو بھی اپیل کرے گا۔ جو دل سے کسی بات کو تسلیم کرتے ہیں، دل کی بات مانتے ہیں، اسے بھی تسلیم کرے گا۔ جو چمتکار کے آگے جھک جاتے ہیں، قرآن انہیں بھی مجبور کر دے گا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو اپنی میڈیکل کی لائن میں قرآن قول فیصل نظر آئیں گا، آخری بات نظر آئیں گا۔ میڈیکل سائنس اپنی تحقیقات ترقیات کرتی کرتی تھک جائے، جب تھک ہار کر بیٹھ جائے، وہ قرآن کو پڑھے، قرآن ان کے لیے آخری فیصلہ بیان کرے گا۔ انجینئرنگ کی لائن ہو، یہاں تک کہ سنگیت کی لائن، اگر کوئی سنگیت کا ماہر ہے، وہ سنگیت کا پنڈت جب قرآن کے آداب کو، قرآن کے اصول کو، اس کی تلاوت کے انداز کو، تلاوت کے طریقوں کو پڑھیں گا تو سر دھنتا بیٹھ جائیں گا، اور وہ اس بات کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا کہ ہمارے سارے سر جہاں پر ختم ہوتے ہیں قرآن کے، وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اور ایسے نتائج ملے، ایسی کارگزاریاں قبول اسلام کی باضابطہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اسلام کے قبول کرنے میں یورپی دنیا میں بڑے بڑے سائنسدانوں کو اپنی ایجادات کے باوجود، بڑے اپنے نام کے باوجود، قرآن کے کس مضمون نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس آیت نے ششدر اور حیران کر دیا، اور وہ اسلام کی عظمت اور بڑائی کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے۔ چاند پر جانے والے، وہاں جا کر وہ ترقی اور ان کا وہاں کا سفر، وہ انہیں اسلام سے قریب آنے کا سبب بنا۔ جب انہوں نے اوپر سے زمین کی طرف دیکھا اور پورے آلات و اسباب کے ساتھ جب دیکھا، تو انہیں پوری کی پوری زمین کالی نظر آئی، صرف 2 جگہ چمکتی ہوئی نظر آئی، ایک مکہ المکرمہ میں حرم مقدس، اور ایک مدینہ منورہ میں روضہ مطہر۔ یہ 2 مقام ایسے تھے جو چمک رہے تھے، باقی پوری دنیا کالی تھی، پوری دنیا اندھیر تھی۔ اتنی اوپر سے کون سی چمک نظر آ رہی ہے؟ اگر لائٹس کی چمک ہے تو پھر برج الخلیفہ نظر آنا چاہیے تھا، وہاں کی چمک دمک نظر آنی چاہیے تھی، امریکہ اور انگلینڈ کی لائٹس نظر آنی چاہیے تھی، چائنا کی لائٹس جو سارے دنیا کو روشن کر رہی ہے، چائنا کی لائٹس نظر آنی چاہیے تھی۔ لیکن وہاں سے جو چیز نظر آئی نورانی چمکتی ہوئی، وہ حقیقت کا نور تھا جو نظر آیا۔ تو جو جس فن کا ماہر ہے، قرآن پڑھے، قرآن اس کے سامنے پیش کیا جائے، قرآن اس کی لائن سے اسے سمجھائے گا۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، اس میں الگ الگ باتیں، انسان جب اس پر غور و فکر کرے، ان فی خلق السماوات، فلکیات کے ماہرین جب غور کرے، آسمانوں پر غور و فکر کرے، دیکھے، تو ان کے سر عقل سے حیران رہ جائے کہ کیسی بات قرآن نے بیان کی ہے کہ آسمانوں کا بنانے والا اللہ۔ پھر آسمان کتنے بنائے، یہاں وضاحت نہیں ہے، دوسری جگہ وضاحت ہے۔ 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور کیسے بنائے؟ بغیر عمد ترونہا، اللہ نے بغیر ستون کے بنائے۔ اتنا بڑا آسمان، ہم چھوٹی سی چھت ڈالے، اس میں کتنے کالمز ہوتے ہیں، کتنے پلرز ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا، اور ایک آسمان نہیں، 7 آسمان بنائے۔ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا تذکرہ بہت جگہ پر ہے، 7 زمین کا تذکرہ صرف ایک جگہ سورۃ الطلاق میں ہے۔ والارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی جیسی زمینیں بنائی، یعنی 7 زمینیں بنائی، اور ہر زمین میں اللہ کی مخلوق بستی ہے اور آباد۔ جو مخلوق بستی ہے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، اللہ رب العزت نے جو بھی رکھے ہیں، 7 زمینیں اللہ نے۔ اور پھر کیسی زمین بنائی؟ اس ساری دنیا میں 29% پر خشکی ہے، 71% پر پانی ہے۔ اس 29% کی خشکی میں کتنے بڑے بڑے ملک ہے کہ انسان پلین کے ذریعے سے سفر کرتا رہے، گھنٹوں گھنٹوں سفر کرے، تب جا کر اس ملک کی سرحد سے باہر نکلتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ملک زمین میں اللہ رب العزت نے بسائے ہیں، آباد کیے ہیں۔ والارض، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں،
اور زمین کو بنایا، زمین وائبریٹ ہو رہی تھی، زمین حرکت کر رہی تھی۔ اللہ فرما رہے والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑ گاڑ کر اس کے وائبریٹ کو بند کر دیا، بیلنس کر دیا۔ یہ پہاڑ میخوں کے طور پر اسے بیلنس کرنے کے لیے، زمین کی حرکت کو بند کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے بنائے۔ اور جب تک پہاڑ ہے تب تک زمین ساکن ہے، پرسکون ہے۔ جب زلزلے شروع ہوں گے زمین پر تو اس کے اسباب میں ظاہری سبب یہ ہوگا کہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، پہاڑوں کو کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے جب بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، آبادی زیادہ ہوں گی، قیامت سے پہلے جب زلزلوں کی کثرت ہوں گی، وہ تو اللہ کے حکم اس کی مرضی سے ہوں گے، لیکن جو ظاہری سبب اس کا بنے گا وہ ہوگا پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے۔ پہاڑ کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ جبل عمر مکہ مکرمہ میں کاٹ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر، جو اطلاع پیشن گوئی دی تھی پوری ہو رہی ہے، اور دنیا کے ملکوں کو پہاڑوں کو کاٹ کر پتھر حاصل کیے جا رہے ہیں اور عمارتیں بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ سب چل رہا ہے۔ زمین میں پہاڑ اللہ نے گاڑے تھے جس مقصد سے، جب اس میں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے تو زلزلے آ رہے ہیں۔ ظاہر اللہ رب العزت کی حکمتیں، مشیتیں اللہ جانتے ہیں کہ کیوں آ رہے ہیں، لیکن جو ظاہری اسباب ہے ان کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش، اس میں بڑی نشانیاں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، واختلاف اللیل، ادھر رات ہوئی ہے تو کہیں دن نکل گیا ہے، سورج یہاں سے غائب ہوا ہے تو کہیں اور طلوع ہو گیا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت نے نظام بنایا، اللہ اگر چاہتے تو ساری دنیا میں ایک وقت میں دن ہوتا، ایک وقت میں رات ہوتی، کیا مشکل تھا اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے زمین کے خطوں پر الگ الگ اوقات میں راتوں کے اور دن کے اور دن اور رات کے آنے جانے کا جو نظام بنایا، اور کیسا پیارا نظام بنایا۔ اللہ اگر بندوں کے حوالے کر دیتے کہ چلو تم طے کر لو کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب کام کاروبار کرنا ہے، کب آرام کرنا ہے، تم طے کر لو۔ اگر اللہ ہمارے لیے دے دیتے کہ ہم طے کریں تو کتنا مشقت کا کام ہوتا، انسان ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے چلتا۔ اب کسی نے رات کو سونے کا نظام بنایا تو کسی نے رات کو گاڑیاں بھگانے کا کام بنایا، تو کسی نے کام کاروبار کا، شور ہنگاموں کا کام کیا۔ سب الگ الگ اگر طے کرتے تو بڑی مشقت، بڑی تکلیف کا کام ہو جاتا۔ اللہ نے نظام بنایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنا دیا، ڈھانک دیا رات کو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند ہم نے تمہاری راحت کا سامان بنائی۔ رات ہوتے ہی سب کی آنکھیں بند ہو رہی ہے، جانور سو رہے ہیں، حشرات الارض سو رہے ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے سو رہے ہیں، انسان سو رہے ہیں، خود بخود رات کو نیند چھا رہی ہے، دن ہوا ہے نکل رہے ہیں، آنکھیں کھل رہی ہے، سب کے سب باہر نکل رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام۔ جب یہ نظام ٹوٹے گا تب بھی بیلنس ٹوٹے گا، میزان عدل، اللہ رب العزت کی کائنات کا عدل اور میزان خراب ہوں گی۔ رات کو جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے۔ کچھ ہونے چاہیے ایسے تاکہ انسانوں کی وہ ضروریات جو رات کو ضرورت پڑ جائے اس کے پورا کرنے کا کیا نظام بنے۔ سارے کے سارے سو رہے ہیں تو کچھ کرانے کی دکانیں ہونی چاہیے جو رات کو کھلی رہتی ہو تاکہ رات کسی کو ضرورت پڑ جائے۔ کچھ میڈیکلز ہے، کچھ ہاسپٹلز ہے، کچھ ضروریات زندگی کے سامان ہیں، جب رات کو ضرورت پڑ جائے تو رات کو ان کا کام بن جائے۔ اس کے لیے کچھ اگر چل رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نظام کہ رات کو بیٹھے ہیں اور گپے مارے جا رہے ہیں اور وقت ضائع ہو رہا ہے، اور دن نکلا ہے تو دن اللہ نے نکالا تھا، دن اللہ نے بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن بنایا تمہارا ذریعہ معاش کے لیے، تو دن میں سو رہے۔ اس میں اعتدال ٹوٹتا ہے جب انسان غور و فکر کرے۔ مسلمانوں کے وہ سماج، وہ سوسائٹیز جو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اسٹائل اور نظام عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق اپنی صبح و شام کرتی ہے، تو ان کی کافروں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہے کہ دیکھو کیسی بہترین سوسائٹی ہے۔ اور آج تو کوئی مثال ہے نہیں ان کے واسطے۔ جب قرآن ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، لیکن مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں۔ کتاب میں کچھ لکھا ہے، زندگیوں میں کچھ ہے۔ اگر وہ نظر آ جائے زندگیوں میں جو کتاب میں لکھا ہے تو دنیا اسلام کو ماننے پر، اس کی حقانیت و صداقت کو ماننے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔
یہ اللہ کا نظام ہے. دن آیا کس کام کے لیے آیا, وہ کام اس میں ہو. رات آئی کس کام کے لیے آیا, اس میں وہ کام ہو. جب یہ نظام بنے گا تو اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل مندوں کے لیے علامتیں ہوں گی, عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوگی. رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہایت عظیم و شان نشانی ہے. والفلک, ایک کشتی بڑی نشانی ہے. سمندر میں کشتی چل رہی ہے, کتنا بڑا سامان. آج بھی دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے, لیکن بڑے بڑے وزنی سامان لے جانے کے لیے سمندری جہاز ہی سے کام لیا جاتا ہے. پلین چاہے کتنے بڑے بڑے بن جائے, لیکن سب سے زیادہ وزنی اور بھاری سامان جو اس ملک سے اس ملک لے جایا جاتا ہے, سب کا سب سمندری جہازوں کے ذریعے پہاڑوں پر جا رہے ہیں. اتنی ترقی کا دور, لیکن آج بھی اتنی ترقی کے باوجود پہاڑوں پر بڑے بڑے وزن بھاری بوجھ ڈالنے کے لیے جانوروں کی پیٹھوں پر ہی لاد کر لے جایا جاتا ہے, گھوڑوں کی گدھوں کی پیٹھ پر لاد کر, اس لیے کہ اس پہاڑ کی اونچائی پر ان پتھروں پر کیسے بیلنس ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے فطری طور پر جو جانوروں کے اندر رکھ دیا ہے وہ موجودہ زمانے کی اتنی بڑی ترقی کے بعد ان کی گاڑیوں میں نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر اتنا مہنگا ہے, ہر شخص کے لیے وہ میسر نہیں ہے, ہر شخص کو وہ حاصل نہیں ہے. تو جانوروں کے ذریعے اپنا سامان لادنا لے جانا, اللہ نے اسے بھی اپنی نشانی بیان فرمایا. سمندروں میں کشتیوں کے ذریعے, کشتی میں کتنا بھاری بوجھ رکھ دیا, لیکن پانی کے اندر کشتی نہیں ڈوب رہی ہے. والفلک التی تجری فی البحر, وہ کشتی جو سمندر پر دوڑتی ہے, بما ينفع الناس, جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس میں بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے. وما انزل اللہ, یہ کس نے بیلنس بنایا, پانی پر کوئی چیز رہے وہ نہ ڈوبے اندر, یہ اللہ نے بنایا ہے. جیسے آسمان سے اوپر سے کسی چیز کو پھینکا جائے, زمین پر آ کر گرے, جب مقناطیسیت اللہ نے زمین میں رکھی, وہ پانی کشتی کو اوپر رکھے, یہ اللہ نے اس کے اندر تاثیر اور صفت رکھی. کتنا ہی بندہ پانی کے اندر تیزی سے جائے, اتنی ہی تیزی سے پانی اوپر پھینکتا ہے. دشمن ہے پانی انسان کا, اپنے اندر رہنے ہی نہیں دیتا ہے, پھینک دیتا ہے, یا تو زندہ پھینک دیتا ہے یا تو مردہ پھینک دیتا ہے, بہرحال پھینک دیتا ہے. تو یہ جو اللہ کا نظام ہے پانی کے اوپر تیرنے کا, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بنایا گیا. اللہ نے پانی میں تاثیر رکھی, اس میں اللہ کی قدرت. اگر نہ ہوتا ایسا, جو چیز پانی میں ڈالی ڈبو دی جاتی, تو انسانوں کے کتنی ضروریات کے کام ہیں جو نہیں ہو پاتے. اللہ فرما رہے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اللہ نے آسمانوں سے جو پانی برسایا, اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. بارش کا نظام کیسا خوبصورت, جس جگہ جس وقت پانی کی بارش کی ضرورت ہے, اللہ رب العزت وہاں بارش پہنچا دیتے ہیں, وہاں پر پانی پہنچا دیتے ہیں. اور کس ترتیب سے پہنچاتے ہیں, سال میں 4 مہینے پانی برسایا جا رہا ہے, لیکن سارے سال بھر کا کام پورا ہو جا رہا ہے. زمین کے الگ الگ حصے بنائے اللہ رب العزت نے, کچھ حصے وہ بنائے جو پتھریلی چٹانیں ہیں, جس پر پانی پڑتا ہے اس چٹان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ وہاں گھاس اگتی ہے نہ وہاں پانی جذب ہوتا ہے, وہ چٹانیں پانی کو بہا دیتی ہے. تو ان چٹانوں سے پانی بہہ کر دریاؤں میں جاتا ہے, ندیوں میں اترتا ہے. وہ ندیاں, وہ دریا, وہ دوڑتے ہوئے بہتے ہوئے سمندر میں جا کر مل جاتے ہیں. کچھ پانی وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین کے حصے ایسے بنائے کہ زمین کے اندر جذب کر لیتا ہے. زمین کے کچھ حصے وہ ہے جس پر پانی پڑا, زمین نے غلہ اگا دیا. یہ 3 قسمیں اللہ رب العزت نے زمین کی بنائی. سال میں ایک بار پانی آیا ہے, ایک وقت میں 4 مہینے, لیکن سارے سال کا نظام بنا. اب ہم آپ اگر نظام بناتے, آسمان سے پانی برسا, چلو برتنوں میں لے لو, سال بھر جمع کرنا ہے, سال بھر اس سے فائدہ اٹھانا ہے, تو بس کچھ ہی دن میں اس میں کیڑے پڑ جاتے, پانی گندا ہو جاتا, خراب ہو جاتا. اللہ رب العزت نے کیسا پانی بنایا, آسمان سے گرا تو پانی میٹھا ہے, جب تک وہ دریاؤں میں ہے تب تک میٹھا ہے, ندیوں سے گزر رہا ہے وہ میٹھا ہے. اب جیسے ہی وہ سمندر میں گرا ہے, وہ پانی جو آسمانوں سے آ کر سمندر میں گرا ہے, اب وہ کھارا ہے. آسمان سے پانی گرا میٹھا, سمندر میں جب پڑا ہے تب کھارا ہے. اس میں بھی اللہ اپنی علامتیں بتاتا ہے.
نشانیاں بتاتا ہے سمندر میں کہ ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کھارا پانی ہے، ان کے رنگ الگ، ان کی مٹھاس الگ، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ سورہ رحمان میں فرما رہے کہ ان کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے جو دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں سورت کے پاس سمندر میں اسی طرح کا ایک نمونہ، افریقہ کے سمندروں میں اسی طرح کے نمونے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہی پانی آتا ہے دریا سے تو وہ میٹھا پانی آیا ہے، جب وہ جاتا ہے تو کچھ دور تک وہ اپنی اصل حیت اور شکل کے ساتھ مٹھاس والا پانی ہی رہتا ہے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد میں پھر اس کی وہ حیت باقی نہیں رہتی ہے۔ ایک حد تک وہ پانی اپنی مٹھاس کے ساتھ، اپنے رنگ کے ساتھ، بغیر کسی دوسرے پانی سے ملے کے باقی رہتا ہے۔ پھر آگے جانے کے بعد دیکھا جائے تو پانی کھارا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کھارا کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ اس کے اندر کیڑے نہ ہو، وہ پانی خراب نہ ہو، اور اگر اس میں کوئی چیز پڑ جائے، میٹھے پانی کے اندر اگر کوئی چیز پڑ جائے تو اور خراب کر دے۔ کھارا پانی، ایسا کھارا پانی بنایا سمندر کا کہ اس میں 18,000 اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے آدھے سے زیادہ مخلوق سمندر میں ہے۔ وہ مخلوق پیدا ہوتی ہے، وہ مرتی ہے، وہ گندگی کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، یہ سارا کا سارا کام اس پانی میں ہو رہا ہے۔ جو چیز اس کھارے پانی میں چلی گئی وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پانی کو خراب نہیں ہونے دیتے، اس گندگی کو فنا کر دیتے ہیں، گندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ پھر اللہ اس کھارے پانی کو قابل استعمال بنانا چاہتے ہیں، تو کھارا پانی قابل استعمال کیسے بنتا ہے؟ کھارے پانی کو کہ اوپر اللہ رب العزت سورج کی کرنیں ڈالتے ہیں، جب سورج کی کرنیں اس پانی پر پڑتی ہے تو وہ کھارا پانی اٹھتا ہے، بادلوں کی شکل میں آسمانوں پر جاتا ہے، پھر ان بادلوں کو حکم ہوتا ہے چلو بستیوں کی طرف۔ وہ پانی بستیوں کی طرف جب چلتا ہے، اب وہ جب برستا ہے تو اس کا کھارا پن ختم ہو گیا ہے۔ کیسا فلٹر کا نظام اور کیسی صفائی کا نظام، اس کے کھارے پن کو ختم کرنے کا، اس کے مٹھاس کا نظام۔ پانی کو اللہ نے زمین میں جمع کر دیا، پھر زمین سے چشمے نکلتے ہیں، اس سے وہ پانی حاصل ہو جاتا ہے، کنویں ہوتے ہیں، کنووں سے وہ پانی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام آسمان سے پانی برسا کر انسانوں کی ضروریات کا پورا کیا کہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے زمین پر پانی برسایا۔ پھر کیا کیا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین خشک پڑ گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی، اللہ نے اس پر پانی برسایا، زمین کی زندگی کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر سرسبز و شاداب ہری بھری لہلہاتی کھیتیاں اللہ رب العزت نے اسی مردہ زمین پر پیدا کر دی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کیسی زمین، کیسی مردہ زمین زندہ ہوئی ہے۔ ایک دانے کو زمین میں گاڑ دیا، اسے دفن کر دیا، اب اللہ نے اس تک پانی پہنچایا، اس پانی سے اللہ نے اس دانے کو زندہ کیا۔ وہ کمزور ترین دانہ، وہ دانہ اس زمین کو پھاڑ کر باہر نکل رہا ہے اور انسانوں کی ضرورت کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس میں قدرت، اس کی شہنشاہی ہے۔ اس دانے کو کس نے وہ طاقت دی، اس دانے میں وہ پاور، اس دانے کو اللہ رب العزت نے جو کامیاب کیا اور دنیا کے فائدے کے لیے بنایا، یہ سب اللہ کی شان۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ رب العزت نے سارے چوپاؤں کو، دابہ ہر زمین پر چلنے والے کو اللہ رب العزت نے آباد کر دیا، پھیلا دیا۔ ان جانوروں میں سارے کے سارے انسانوں کی خدمت پر لگے ہوئے، کچھ بظاہر نقصان دہ لگتے ہیں لیکن وہ نقصان دہ نہیں، وہ بھی فائدہ مند ہے۔ سانپ کا زہر نقصان دہ لگتا ہے لیکن سانپ کا زہر بھی انسانوں کے فائدے کے لیے نفع بخش ہے، وہ کسی کے لیے زہر ہے تو کسی کے لیے تریاغ بھی ہے۔ کچھ جانور اللہ نے ذبح کر کے کھانے کے لیے بنائے، کچھ جانور ذبح کر کے کھانے کے لیے نہیں بنائے تو ان کی سواری کے لیے بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر دابہ، ان چوپاؤں کو، ان جانوروں کو، ان چلنے والوں کو، رینگنے والوں کو، تیرنے والوں کو، اڑنے والوں کو زمین میں، سمندر میں، ہواؤں میں پھیلا دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ ہواؤں کے چلانے میں اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ بارش سے پہلے ہوائیں خوشخبریاں لے کر آتی ہے، جیسے ہی ہوائیں آئی ہے یہ خوشخبری، یہ علامت ہوتی ہے کہ اب بادل ادھر کو آنے والے ہیں، یہ بادل
اتنے بڑے بڑے بادلوں کو اللہ رب العزت ان ہواؤں کے ذریعے دھکیلتا ہے. کیسے بادل ہے؟ پہاڑوں کی طرح. جب پلین میں ان بادلوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر پلین کے اندر سے جب دیکھتے ہیں بادلوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کون سے پہاڑ ہیں، ہم کس ملک سے گزر رہے ہیں اور اس پہاڑی سلسلے کا کیا نام ہے. تو وہ پہاڑی سلسلہ نہیں ہوتا ہے، وہ بادل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے درمیان یہ لٹکے ہوئے پہاڑ جیسے بادل، سحاب. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ ہے جو ان مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں. جو ان مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ تک نہیں پہنچتے، مخلوق میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، وہ بیوقوف لوگ ہیں، وہ ناہنجار لوگ ہیں. اللہ رب العزت ان کی اقتداء اور اتباع کی پیروی کا حکم نہیں دیتا. آج دنیا میں اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کے سلسلے میں کتنا کام ہو رہا ہے، کتنے انسٹیٹیوٹ ہے اور کتنے زیادہ تجربہ گاہیں ہیں جہاں پر اللہ کے ان مخلوقات میں غور و فکر کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہے. اللہ کی مخلوق سے استفادے کا فائدہ اٹھانے کا کام کیا جا رہا ہے. قیامت تک جتنی ضروریات آنی ہے اللہ نے سب رکھ دی ہے اس میں. جتنی ضروریات، جب ضرورت نہیں تھی ماضی میں، پیٹرول کی ماضی میں ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے وہی پیٹرول زمین کے اندر رکھا تھا. جب ضرورت پڑی ہے تب آ گئی. آگ کی جب ضرورت نہیں تھی دنیا میں تو پتہ نہیں تھا کہ آگ بھی یہاں موجود ہے. جب ضرورت پڑی، جب آگ بھی آ گئی. جب تک انسانوں کی آبادی کم تھی، ضروریات کم تھی، پیدل جانے سے کام ہو جا رہا تھا، جانوروں کے ذریعے سفر آسان ہو جا رہا تھا. اب دنیا بڑھ گئی ہے، وقت کم ہو گیا ہے تو کچھ اسپیڈ ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے وہ کام چلا دیا. اب صرف جانور نہیں، جانوروں کے پیچھے ایک گاڑی بنا دو. یہ گاڑی چلے کیسے جانوروں پر؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھایا کہ راؤنڈ والے چکے بناؤ. درخت کاٹے گئے، اس کے پیڑ کاٹ کر اس کے راؤنڈ والے چکے بنائے گئے، اس میں لکڑیوں کو فکس کیا گیا، اس کے اوپر ایک ڈھانچہ ڈالا گیا، اسے جانوروں کی پیٹھوں پر ڈال کر، گردنوں پر ڈال کر اسے باندھ دیا گیا. اب اس پر سامان، اس پر فیملی، سب کے سب جا رہے. تو یہ جو چکا جو ہوتا ہے، ٹائر جو ہوتا ہے، آج دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے لیکن کوئی ٹائر سے دستبردار نہیں ہو سکا، آزاد نہیں ہو سکا. ہماری بہت ترقی ہو گئی ہے. اب ماضی کے جتنے طریقے تھے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے پلینز ہیں لیکن ان کے بھی ٹائر ہوتے ہیں. اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چکے بنانا سکھائے. سمندروں پر سفر نہیں ہوتے تھے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھایا. تاریخ انسانی میں سمندر پر سفر ممکن ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پتہ چلا، ورنہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کپڑا بنایا جاتا ہے کپاس سے، کاٹن سے، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. پتے لمبے لمبے، چوڑے چوڑے، بڑے بڑے پتے جوڑ دیے جاتے تھے کانٹوں کے ذریعے سے اور اس سے لباس بن جاتا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی بھیج کر سکھایا کہ اس درخت سے یہ جو سفید سفید نرم چیز نکلی ہے اسے کپاس کہتے ہیں، کاٹن کہتے ہیں. اب اس کو اس پروسیس سے گزارا جائے تو اس سے دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگوں کو ملا کر اس کے تانے بانے جوڑے جائے تو اس پروسیس سے گزارا جائے تو کپڑا بنتا ہے، اور اس کپڑے کو طریقے سلیقے کے ساتھ کاٹ کر اسے سیا جائے تو لباس بنتا ہے. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، ان سے پہلے یہ ترتیب نہیں تھی. تو جتنی ضروریات زندگی کا سامان ہے اللہ رب العزت نے سب انسانوں میں سب سے افضل انسان انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سکھایا، بتلایا. پھر وہ اپڈیٹ ہوا اور ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا، اور قیامت تک کہاں تک پہنچیں گا یہ ترتیب چلتی رہیں گی. اللہ رب العزت کی ان تمام چیزوں میں نشانیاں نبیوں نے اللہ پر، اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کی دعوت دے کر انسانوں کو اللہ سے جوڑا. انہیں کہا گیا لقوم یعقلون، یہ عقل مند ترین لوگ ہیں.
مسلمانوں کا بھی یہی نظام تھا. جب مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن تھا، مسلمانوں کا جب تعلیم کا دور تھا، تو مسلمانوں کی مسجدوں کے دالانوں میں بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوتے تھے. چنئی کی جامع مسجد میں اس کے صحن میں مکتب چلا کرتا تھا. اس چنئی کی جامع مسجد کے مکتب نے ہندوستان کو APJ عبد الکلام دیا تھا. مسلمانوں کی تعلیم گاہیں، انہوں نے دنیا کو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ، بڑے بڑے ماہرین عطا کیے، جن کی ایک مسلسل تاریخ ہے. لیکن جب یہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تو ان کی تعلیم گاہیں یہ اللہ رب العزت کی قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ سے جوڑتی تھی. اب مسلمان بچے جب نکمے ہوئے، ناکارہ ہوئے، جب مسلمانوں نے اپنے آبا و اجداد کی میراث کو، ان کی وراثت کو اٹھایا نہیں، اس کی ناقدری کی، بس تھوڑا سا پڑھا اور روزگار میں لگ گیا اور ختم ہو گیا کام. جب سے بچوں نے، مسلمانوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اللہ رب العزت کو تو کائنات کو چلانا تھا، اور جو اس نے ڈیزائن طے کیا تھا اس ڈیزائن تک پہنچانا تھا. اب باطل نے اسے اٹھا لیا. جب مادیت پرستوں نے اسے اٹھایا ہے تو وہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے خدا پرستی پہ کیوں ڈالیں گے؟ وہ تو مادیت پرستی میں ہی ڈالیں گے. انہوں نے سائنس کے اندر غور و فکر کیا اور سائنس ہی میں الجھا کر رکھ دیا. بنانے والے کا تعارف نہیں کرایا، بنانے والے سے نہیں جوڑا. جب تک مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم تھا، تب تک ہر طالب علم جب اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں پڑھتا تھا تو رب تعالیٰ کی معرفت کی سیڑھیاں چڑھتا تھا. ایک ڈاکٹر بن کر اللہ والا بنتا تھا، ولی کامل بنتا تھا. لیکن اب جب ان لوگوں کے ہاتھ سارا نظام چلا گیا تو انہوں نے مخلوقات میں الجھا کر رکھ دیا. مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان محض جمعہ کے مجلسوں سے، درس قرآن کی محفلوں سے، عمومی خصوصی اجتماعات سے، نکڑوں کی، چوراہوں کی میٹنگز سے اللہ والا نہ بنائے لوگوں کو، بلکہ اللہ والا بنانے کے لیے مسلمانوں کے نصاب کو بھی پاکیزہ بنائیں، ان کا ایجوکیشن سسٹم صحیح بنائیں. اس لیے کہ ایک بچہ 15 سال 17 سال مسلسل جب ایک تعلیم گاہ میں ایک نظام کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ وہاں 5-7 گھنٹے دے رہا ہے، گھر آ کر ہوم ورک کے لیے، ٹیوشنز کے لیے گھنٹوں دے رہا ہے. 1 گھنٹے کا مکتب سدھار دے گا بچے کو. گھنٹوں جب مادیت اسے سکھائی جا رہی ہے، اس میں دل میں ڈالی جا رہی ہے، مخلوق کا اثر، اس کی تاثیر، اس کی عظمت اس کے دل میں بٹھائی جا رہی ہے. 1 گھنٹے کا مکتب کیا اللہ کی محبت دل میں ڈالے گا؟ ہماری تعلیم گاہیں، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ جب بچوں کو سائنس پڑھائے تو اللہ سے جوڑے، جب بچوں کو تاریخ پڑھائے تو انہیں صحیح انسانی تاریخ کا تعارف کرائے، جب انہیں جغرافی پڑھائے تو دنیا کو بتائے کہ یہ اس دنیا کا رقبہ ہے اور یہ اللہ نے بنایا ہے اور یہ ملکوں کی سرحدیں ہیں اور یہ اس کی آبادیاں ہیں اور یہ اس کے شہر ہیں اور اس کے نظام ہیں، ان سب پر چلتی اللہ کی ہے. انسانوں نے اپنی عارضی ملکیت اور قوانین کے چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں. جب لائق لوگ تھے حکومتوں پر تو ان کا بھارت بہت بڑا تھا، جب نالائق آئے ہیں تو انہوں نے کاٹ کے چھوٹا کر کے اتنا چھوٹا کر دیا ہے. نہیں سنبھلتا تھا ان سے اکھنڈ بھارت تو کہاں سے رکھتے، کہاں سے سنبھالتے؟ چھوٹے سے ٹکڑے بھی نہیں سنبھل پا رہے ہیں. اس میں امن، اس میں سلامتی، اس میں چین ان سے نہیں قائم کیا جا رہا ہے. اللہ ان سے یہ بھی چھین لے گا، پھر لائق ہاتھوں کو دے گا اس کی مرضی، اس کی مشیت. اور لائق لوگوں کی ٹیم جب ہاتھ باندھ کر اپنی فائل اللہ کے حضور میں پیش کر کے کھڑی ہوں گی تب ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. جب ہم اپنے بچوں کو یہ فنون سکھائے، زبانیں سکھائے تو ان زبانوں کے استعمال کا طریقہ سکھائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے انگلش کا کیا استعمال ہو، مراٹھی کا کیا استعمال ہو اور سائنس کا کیا استعمال ہو. جب اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے ہماری تعلیم گاہوں میں یہ کام چلے گا تو ہمارے بچے جب پڑھ کر نکلیں گے تو ولی کامل بن کر نکلیں گے، ایک سچے پکے مسلمان بن کے نکلیں گے. یہ سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی قدرتیں، یہ نشانیاں، اس پر جتنا علوم حاصل ہوں گے، جتنی تعلیم حاصل ہوں گی، بندہ اتنا اللہ کے قریب جائے گا. آج ہم اپنے بچوں کے لیے نظام بنائیں اور ہمارے بچے تیار ہو.
تاکہ دنیا کے اندر جتنے فلکیات کے ماہرین ہیں ان کے پاس جا کر اللہ کی اس آسمانوں میں بنائی ہوئی قدرت کو پیش کر کے انہیں اسلام پہنچا سکے، زمین کے ماہرین کو زمین میں اللہ کی کاریگری کے مناظر دکھا کر اسلام تک پہنچا سکے، بارشوں کا نظام انہیں سمجھایا جائے، زمین سے غلے کا نظام انہیں سمجھایا جائے۔ آج ایگریکلچر پر یہودیوں نے غلبہ حاصل کر لیا، قبضہ کر لیا، اور وہاں سے وہ اللہ کی نافرمانیوں کا نظام بنا رہے، جبکہ زمین اللہ نے بنائی تھی، اس سے پیداوار کا کام اللہ نے کرایا تھا، اور اس تذکرے کو ہمارے حوالے کیا تھا کہ تم اس زمین کے تعارف سے اللہ سے جوڑتے بندوں کو، لیکن اللہ سے توڑنے کا آج یہودی زمین کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ جب وہ ڈیوٹی پر آیا تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم ڈیوٹی پر تھے، ہم اپنا کام کر رہے تھے۔ جب ہم واپس اپنی ڈیوٹی پر اپنے کام پر آئیں گے، لگیں گے، تو پھر ہمارے سامنے بڑے تقاضے ہیں۔ دنیا میں اتنے کام پڑے ہوئے ہیں، وقت کم رہ گیا ہے۔ ایسے کم وقت میں بڑے بڑے کاموں کے لیے مسلمانوں کو جاگنا، مسلم نوجوانوں کو بیدار ہونا، اسٹوڈنٹس کو اپنی ذمہ داری، اپنے فریضے کو سمجھنا، ٹیچرز کو اپنے بچوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھانا، اور اسکولز کے، کالجز کے بانیوں کو، نگرانوں کو، ذمہ داروں کو اپنے بچوں کے سامنے ان مقاصد کو آگاہ کرنا، ان مقاصد سے انہیں واقف کرانا، انہیں بار بار اس کی یاد دہانی کرانا، اس کام پر لگانا، یہ نہایت ضروری امر ہے۔ اور ایک بات صاف ہے، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ فرسٹ کوالٹی پہ کیا جاتا ہے، یہ طے ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ انسان روزہ رکھ رہا ہے، کہیں پر 22 گھنٹے کے روزے ہیں، اگر ان سے کہا جائے 22 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے پر آپ کے لیے اتنا پیسہ دیا جائے گا، 1 مہینہ مسلسل رکھنا ہے اور زندگی میں ہر سال 1 مہینے تک رکھنا ہے، وہ کہیں گے جاؤ بھائی یہ سب رہنے دو، اتنا پیسہ لے کر کیا کرنا ہے۔ اللہ کے لیے بھوکا رہا جاتا ہے، اللہ کے لیے پیاسا رہا جاتا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دی جاتی ہے۔ جب ہمارے بچے اللہ کے لیے پڑھنے والے بنیں گے تو کتنا پیارا پڑھیں گے، جب یہ کالجز میں اللہ کے لیے پڑھیں گے تو کیسی کوالٹی دیں گے۔ آج پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پیسہ تو چیٹنگ سے پاس ہو کر بھی آ جاتا ہے، دھوکے بازیوں سے پاس ہو کر بھی آ جاتا ہے، اس لیے چیٹنگ سے پاس ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اللہ کے لیے چیٹنگ والے نہیں چلتے، اللہ کے لیے اپنے ہنر کے، اپنے فنون کے ماہرین چلتے ہیں۔ جب یہ پتہ چلے گا تو بچے دھوکے بازیوں میں نہیں جائیں گے، چیٹنگ میں نہیں جائیں گے، پھر یہ اپنے فن کو، اپنے ہنر کو 100% ایمانداری کے ساتھ سیکھیں گے، حاصل کریں گے، تاکہ اللہ کے لیے بننا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ٹیچر نے اور اسکول کے ذمہ داروں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ چیٹنگ کر رہے تھے، اللہ نے تو دیکھا تھا۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ تو سب سے واقف ہے، لہٰذا اللہ سلیکشن نہیں کریں گے دھوکے بازوں کا۔ لہٰذا بچوں کو اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کے، جتنے فنون ہیں، جتنے علوم ہیں، اللہ کی ساری بنائی ہوئی بچھائی ہوئی اس کائنات میں جتنے فنون علوم اس پر کام کرنے کے، ترقیات کے، اس میں غور و فکر کے ہیں، ان سب میں مسلمان آگے بڑھے اور مسلمان اللہ کے لیے آگے بڑھے۔ ہم خود اندازہ لگائے اور غور کرے، اس بات کو سوچے، اللہ جب دنیا میں اسلام کا نظام عطا کرے گا، مسلمان کی مملکت عطا کریں گا، آج دنیا نے 5G اور 6G پر پہنچا دیا، ہمارے جیسے ڈھکل پاس یہ دنیا کو کہاں لے کر جائیں گے، کہاں واپس اتار دیں گے، پھر سے واپس 2000 سال پیچھے ڈال دیں گے، کہاں لے کر جائیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے پھر دنیا کا غیر مسلم کہیں گا کہ ارے وہی اچھے تھے، یہ کہاں آ گئے، انہوں نے تو سب مشکل میں ڈال دیا، سب پریشانی میں ڈال دیا۔ اللہ اپنی نمائندگی ایسی کرے گا، ہرگز اللہ ایسی نمائندگی نہیں کرے گا، اللہ اپنی نمائندگی بالکل کامل کرے گا، ایسی کامل و مکمل کہ دنیا نے آج جہاں تک پہنچایا ہے، دنیا کو ترقی کی، اللہ مسلمانوں کے ذریعے اور ترقی دلائے گا۔ ان کی ترقیات نقصان والی ہے، اللہ کی ترقیات ساری کی ساری فائدوں والی ہوں گی۔ ان کے یہاں سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہے، مسلمانوں کی ترقیات میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ کون آ کر کریں گا؟ جبرائیل آ کر کریں گے۔ ایک اسلام کا نظام آتے ہی مسلمان رات کو سوئے، راتوں رات ان کے بستروں میں آپریشن ہوئے اور ان کے دماغ میں ایک ایکسٹرا چپ ڈال دی گئی جس کے اندر یہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے۔
ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے راتوں رات مسلمانوں کو اپڈیٹ کر دیا، یہ سب نہیں ہوگا۔ مسلمان کو بننا پڑے گا، پھر اللہ ان کے حوالے کرے گا۔ ہم صرف تمناؤں میں رہیں گے، آرزوؤں میں رہیں گے، ہم خیالی پلاؤ میں رہیں گے، ہم زبانی چٹخاروں میں اور لچھے دار باتوں میں رہیں گے۔ اس سے کائنات میں کبھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ جب بھی حاصل ہوا ہے لیاقت پر، قابلیت پر، اپنے آپ کو منوانے کی بنیاد پر، اپنے آپ کو لائق فائق بنانے کی بنیاد پر اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، بچھائی ہے، جس میں اللہ کی قدرتوں کے مناظر ہے، اور قرآن نے جس میں غور و فکر کرنے پر ہمیں دعوت دی ہے، تو کیا کرنا ہے غور و فکر کر کے؟ ماشاءاللہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، بس چھٹی ہو گئی۔ یہ نہیں ہے غور و فکر، یہ نہیں ہے عقل والوں کا کام۔ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، تو انسانوں کے فائدے اس سے نکال کر اپنے آقا و مولا سے جوڑنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا کامل و مکمل سلیبس پیش کرنا جس میں انسانوں کی ساری ضروریات کے پورا کرنے کا نظام اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں موجود ہے، اس سے پیش کرنا اور اس کے خالق و مالک سے جوڑنا، یہ ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے، یہ تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو تعلیم ہمیں عطا کی، قرآن کریم جب آیا تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ دنیا جہالت میں تھی، قرآن نے جو سب سے پہلی بات کی وہ تھی اقرا۔ سب سے پہلی بات جو قرآن نے کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جس دور کی ابتدا کی ہے، وہ دور شروع ہونے والا تھا، اور اس دور میں سب سے پہلا ورڈ جو نکلنا تھا اس دور کے سب سے بڑے قائد کا، یہ تو ساری کائنات کا قائد ہے، لیکن اس دور میں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی قیادت چلنی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلنا تھا وہ معمولی نہیں تھا، وہ معمولی نہیں تھا۔ کسی کتاب کا سر فہرست پہلا لفظ، کسی مقرر کا پہلا بول، یہ کوئی معمولی سرسری چیز نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب اللہ کو اس کی قیادت کو ساری قیامت تک چمکانا تھا، آگے بڑھانا تھا، اس کی زبان سے پہلا نکلنے والا لفظ تھا اقرا، پڑھو۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہاں سے ایجوکیشن کا دور ہے، یہاں سے تعلیم کا دور ہے، یہاں سے ترقی کا دور ہے، یہاں سے علوم کا دور ہے۔ تو اب علم اگر اللہ نے قرآن کے ذریعے بھیجا تو مسلمان علم کا حامل ہے، علم کا اٹھانے والا ہے، اور جب اللہ نے علم کا کام قرآن کے ذریعے مسلمان کے حوالے کیا ہے تو دنیا کی ہر مخلوق سے استفادہ کر کے دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچانا، یہ ان کے ایجوکیشن کا حصہ ہے، یہ ان کی تعلیم کا حصہ ہے۔ فائدہ پہنچائیں گا مسلمان، کیونکہ مسلمان کو وہ کام ملا ہے، ان کو تو نقصان پہنچانے کا کام ملا ہے، وہ نقصان پہنچائیں گے۔ ضروری ہے کہ مسلمان اس راہ میں آگے بڑھے۔ ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں، اور ہمارے ذمے بہت سارے آگے ہماری ضروریات ہیں۔ ہماری وہ سب ضروریات اللہ نے یہاں رکھ دی ہے، اس زمین میں رکھ دی ہے، بس کھولنا پڑے گا، اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا، تجربات کرنے پڑیں گے، ترقی کرنی پڑیں گی، دنیا کو مسائل کا حل دینا پڑے گا۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری، مسلمان کا کام، قرآن کی طرف سے دیا گیا کام ہے۔ لقوم یعقلون، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں بہت سارے وہ لوگ ہیں، من يتخذ، من جو ہے تبعیضیہ ہے، سارے کے سارے لوگ نہیں، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یتخذ جنہوں نے بنا لیا، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ سے ورے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اندادن، اللہ کا شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور یہ ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، کحب اللہ۔ اللہ فرما رہے کہ یہ تو لوگوں کی باتیں ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، یہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مومن میں ساری محبتوں پر رب تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت،
دوسرے نمبر پر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تیسرے نمبر پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت، پھر تابعین، تابعین، بزرگان دین سے محبت۔ یہ وہ محبتیں ہیں جو اللہ سے جوڑتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا تعارف ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے پیر صاحب کو سجدہ کرو، پیر صاحب بڑے پیر صاحب کو سجدہ کرائیں گے، پھر وہ سجدے ہمارے اللہ تک پہنچیں گے، یہ نہیں ہے مطلب۔ مورتیوں کے آگے جھکو، مورتیاں ہمارا سجدہ اللہ تک پہنچائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر ایک کی محبت کے الگ تقاضے اور آداب ہے۔ جب ان سے ادب ہوگا، ان کی محبت دل میں ہوں گی، تب اللہ رب العزت تک ہم آگے پہنچیں گے۔ اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کن عالمن، عالم بنو، او متعلمن، یا طالب علم بنو، او مستمعن، یا علم کی باتیں غور سے سننے والے بنو، او محبن، یا پھر علم سے، اہل علم سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن الخامس، پانچویں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو علم روشنی ہے، نور ہے جو ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، تو علم والوں سے اتنی محبت تاکہ اللہ سے ملے، ان کا ادب، ان سے محبت، ان کا احترام، ان کا تعلق، علم سے محبت، علم کے اسباب و آلات سے محبت، کتابوں سے محبت، قلم سے محبت، ڈیسک سے محبت، کلاس روم سے محبت، اس کا ادب، اس کا احترام، یہ سب علم کو کھولتا ہے، یہ سب دل کے اندر علم کو داخل کرتا ہے۔ پھر جب آگے چلیں گے تو پھر ہمارے سب سے بڑے محسنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیت گرامی، انہوں نے ہم پر احسان کیا، رسول اللہ کے دین کو پہنچایا، ان سے محبت، اللہ کی مرضیات ہم تک رسول اللہ نے پہنچائی، رسول اللہ سے محبت، اور ساری محبتوں پر جس کی محبت غالب ہو وہ اللہ کی محبت، والدین سے محبت، وہ دنیا میں ہمارے آنے کا سبب بنے، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، دوست احباب سے محبت، لیکن ان سب کی محبتوں پر اللہ کی محبت اس لیے غالب ہو کہ جب ان سب کے تقاضے الگ ہو، اللہ کا تقاضا الگ ہو، تو ہم سب کی مرضی اور چاہت کو، سب کی ضرورت کو قربان کر کے اللہ اس کے رسول کی مرضی کو پر آ جائے، اسے اپنا لے۔ جس کی محبت غالب ہوگی انسان ان کی طرف جھکے گا، جس کی محبت کم ہوگی انسان ان کی محبت کی قربانی دے دے گا۔ اگر اللہ سے محبت کم ہوگی، نیند کی محبت زیادہ ہوگی تو انسان سو جائے گا، فجر گل کر دے گا۔ اگر پیسے کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ کی محبت کم ہوگی، 2 پیسے کے لیے انسان جھوٹ بول دے گا، اللہ کی محبت کی قربانی دے دے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو، یہ مومن کی شان ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اوپر جو باتیں بیان ہوئی ہے ایک مومن کی ذمہ داریوں کی، اس کے تقاضوں کی کائنات ارضی پر، یہ بھی تبھی ہوں گی جب اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ سے محبت ہوگی تبھی انسان فتوحات کے جھنڈے گاڑے گا، تبھی انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، محنتیں کرتا چلا جائے گا، انسانیت کو ان کے مفاد کی، فائدے کی چیزیں انسان مسلمان دنیا میں دے گا۔ یہ تب ہوگا جب اللہ کے لیے کرے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کے احکامات پر ظلم، اس کی آیتوں پر ظلم، نبی پر ظلم، اپنے آپ پر ظلم، انسانیت پر ظلم، یہ ظالم جب دیکھیں گے، وَلَوْ يَرَى، اگر دیکھیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، کیا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اللہ کی پکڑ کو دیکھیں گے، جنہوں نے اللہ سے محبت نہیں کی، غیر اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کر کے نہیں جیے، غیر اللہ سے محبت کر کے جی کر گئے ہیں، جب یہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، سب اللہ ہی کا قبضہ ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، میدان محشر میں قائدین ہوں گے، فالورز ہوں گے، مقتدا ہوں گے، مقتدی ہوں گے۔ اذ تبرأ، اس وقت کو یاد کرو جب تبرأ، بری ہو جائیں گے، اپنے آپ کو
آزاد کر لیں گے، کہہ دیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبرأ، جس وقت بری ہو جائیں گے، کون؟ الذین تبعوا، جن کی اتباع کی جاتی تھی، مقتدا، رہبر، قائد لوگ کہہ دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بری ہو جائیں گے۔ کس سے بری ہو جائیں گے؟ من الذین تبعوا، اتباع کرنے والوں سے بری ہو جائیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور آپس کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ جتنے لوگوں نے گمراہ کیا تھا، یہ سارے گمراہ لوگ قیامت کے دن ان کو پکڑیں گے، ان کی طرف دیکھیں گے، وہ بولیں گے ہم خود مصیبت میں ہیں۔ آخر میں سارے کے سارے شیطان کے پاس جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے، شیطان کہیں گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تھوڑے ہی تم کو اللہ کی نافرمانی پر ڈالا تھا، میں نے تو صرف راستہ بتایا تھا، میں نے تو صرف دل میں بات ڈالی تھی، تم نے کیوں قبول کیا میری بات؟ ان کے رہنماؤں تک جائیں گے، جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادتیں کی جاتی ہے ان کے پاس جائیں گے، وہ بولیں گے کہ ہم خود عذاب میں پڑے ہوئے، ہم خود عذاب میں مبتلا ہے۔ جن کی عبادت کی جا رہی ہے اور جو عبادت کر رہے ہیں، یہ سب کے سب پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں۔ ہاں، وہ لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کرائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات گرامی جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہماری عبادت کرو۔ فرشتے جن کی مورتیوں کی عبادت کی جاتی ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہماری عبادت کرو۔ کعبۃ اللہ میں 360 مورتیاں رکھی ہے، ہر دن کا الگ بت ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں رکھی ہوئی ہے بیرونی دیواروں پر، اور اندر 360 مورتیاں نصب ہیں۔ ایک مشہور جوڑا اسحاق اور نائلہ، یہ دو بت، اسحاق مرد، نائلہ عورت، ان کے بت جو محبوب ترین معبود تھے مکے والوں کے۔ کیا وجہ تھی ان کی؟ وہ معبود کیا ہوئے؟ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب گناہ عام تھے حرم مکی میں، یہ دونوں اسحاق اور نائلہ، ان کے ناجائز تعلقات، ان کو منہ کالے کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، یہ کعبے کے اندر گھس گئے، داخل ہو گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے زنا کیا۔ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوا اور دونوں کو اسی حالت میں پتھر بنا دیا۔ وہ پتھر بن گئے تو نشان عبرت کے طور پر انہیں کعبے کے باہر نصب کر دیا گیا، دیوار پر۔ وہ عبرت کے لیے نصب کیا تھا، چلتے چلتے وہی معبود بن گئے، انہی کی عبادت اور بندگی شروع ہو گئی۔ لات، عزا، حبل، یہ سارے کے سارے وہ تھے جو ان کے خاندانوں کے بڑے بڑے رہنما تھے، جنہوں نے ان پر عظیم ترین احسانات کیے تھے، لیکن ان کی مورتیاں بنا کر انہیں معبود بنا دیا، ان کی پوجا میں لگ گئے۔ جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کہہ دیں گے اللہ رب العزت سے کہ اے ہمارے رب، میں جب تک تھا وہاں پر تب تک تو میں نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن میرے جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد، حضرت عیسیٰ کا تو انتقال نہیں ہوا، میرے اٹھا لیے جانے کے بعد، میرے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد، پھر مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، تب تو آپ ان کے نگہبان تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہہ دیں گے میں نے نہیں دیا تھا حکم۔ فرشتوں سے اللہ پوچھیں گے کیا تم نے حکم دیا تھا ان کو تمہاری عبادت کا؟ وہ کہہ دیں گے ہم نے نہیں حکم کیا تھا۔ جتنے نیک لوگ تھے، ہمارے ہندوستان کی صورتحال اگر دیکھے تو یہاں کی تاریخی روایتیں اور ان کی کتابیں بھی ہمیں بتاتی ہے، جب ہنومان لنکا فتح کر کے واپس آئے اور انہوں نے رام سے کہا کہ اے رام مجھے مالک کے درشن کرنے ہیں، تو رام نے کہا کہ مالک کے درشن ہمیں نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہنومان رام کو بھگوان جانتے تو ایسے کیوں کہتے کہ مجھے مالک کے درشن کراؤ؟ وہ تو کہتے کہ تم ہی ہمارے مالک ہو۔ اور رام خود کو اگر بھگوان کے طور پر تعارف کراتے تو ہنومان کی جرت بھی نہ ہوتی، اور ہوتی بھی تو کہتے لو تمہارے سامنے کھڑے ہیں دیکھ لو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رام نے کہا کہ ہماری آنکھوں میں وہ شکتی، وہ پاور نہیں ہے کہ ہم مالک کے درشن کریں۔ ہاں، آخری زمانہ آئیں گا، کل کے اوتار میں، کل یگ میں جب انتم رشی آئیں گے تو وہ آسمانوں پر کام دھینو سواری پر بیٹھ کر جائیں گے اور وہاں سے ایسی بھکتی لے کر آئیں گے جس بھکتی میں مالک کے درشن ہوں گے۔
کلیوگ میں ایک انتم رشی آئیں گے، نراشنس ہوں گے، جو کام دھینو سواری پر بیٹھیں گے. کام دھینو سواری جو گھوڑے سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، جس کے پر ہوں گے وہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے جائیں گے، جس کی تصویر بنائی ہے براق کی طرح، جیسے براق کا تذکرہ ہے ویسے اس کی مورتی بنائی گئی، اس کا نقشہ بنایا گیا. آسمانوں پر جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی عبادت لے کر آئے جس میں رب تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. یہ رام اس وقت کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنی عبادت کے اوپر لوگوں کو جمع کیا ہوتا، مجبور کیا ہوتا تو یہ باتیں ان سے ثابت نہ ہوتی. اگر یہ باتیں ان سے ثابت ہے تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی عبادت کا کسی کو حکم نہیں دیا. اگر نہیں دیا، اگر وہ باتیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہے تو کل میدان محشر میں یہ بھی بری ہو جائیں گے اپنے پجاریوں سے، اپنی پوجا کرنے والوں سے کہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بری الذمہ ہیں، آزاد ہے. آج بزرگان دین اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جا رہا ہے. جیسے کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے ایسے مزارات کے طواف کیے جا رہے ہیں. ان بزرگوں نے اپنی حیات مبارکات میں کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ ہماری قبروں کو سجدہ کرنا، اس کا طواف کرنا، ہماری عبادت کرنا، ہم سے مانگنا، کبھی یہ نہیں کہا. اگر اللہ ان کی روحوں کو اجازت دے دے تو یہ باہر نکل کر اپنے پجاریوں، اپنے مجاوروں کی خبر لے، انہیں تماچے لگائے، انہیں سدھار دے، سیدھا کر دے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہم جس کو مٹانے کے لیے آئے تھے تم وہی کرنے چلے ہو. ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر جتنا بگاڑ، جتنا فحش، آج اتنی ترقی اور اتنے تعلیم اور اتنے سدھار کے دور میں بھی آج بھی اتنا بگاڑ وہاں موجود ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے وہاں پر قیام کرنے سے پہلے کتنی بری حالت ہوگی. حضرت کو کوئی خطہ نہیں ملا سارے ہندوستان میں، وہ اجمیر ہی کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں کی حالت ہی ویسی تھی، ضرورت ہی اتنی زیادہ تھی. حضرت نے وہاں سے کفر کو، شرک کو، بت پرستی کو، فحش کو، ریانیت کو، گندگی کو، سب کو ختم کیا. آج حضرت کا مزار بنا ہوا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں اور ان کے پڑوس میں پھر دکانیں جاری ہیں، پھر وہی صورتحال، پھر وہی فحش، پھر وہی ریانیت، پھر وہی گندگی، پھر وہی شرک، پھر وہی قبر پرستی. یہ کل قیامت کے دن بری ہو جائیں گے سب سے، اپنے سجدہ کرنے والوں سے کہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا تھا ہمارے آگے جھکو. لیکن بس نظام چلتا رہا، حالات بدلتے رہے، دور آگے بڑھتا رہا اور جس برائیوں کو وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے انہی برائیوں کو آگے بڑھایا جاتا رہا. اللہ رب العزت صاف فرما رہے ہیں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ بری ہو جائیں گے مقتدا، پیشوا، رہنما جن کی اتباع کی جاتی تھی، ان لوگوں سے جو اتباع کرتے تھے، پیروکاروں سے، فالوورز سے. مقتدا اور رہنما برات کا اعلان کر دیں گے قیامت میں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. عذاب کو دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب، وسائل، آپس کے تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ایسے وقت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، رزلٹ بتا رہے ہیں اللہ کیا ہوگا. تم کیا بولو گے اس وقت، ابھی سن لو، تم یہ کہو گے تو پھر کیوں ایسی کہنے کی حرکتیں کر رہے ہو. اللہ فرما رہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یہ اتباع کرنے والے اس دن کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ واپس ہمیں لوٹا دیا جائے، دنیا میں پھر ہمیں بھیج دیا جائے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم وہاں جا کر ان لوگوں سے ایسے بری ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بری ہو رہے. ہم بتا دیں گے ان کو تمہاری دکان کے جو ہم پرماننٹ کسٹمر بنے ہوئے تھے اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. کوکو لے جانے والے، ناریل لے جانے والے، تیل لے جانے والے اگر یہ کسٹمر تھے تو چادر والے، پھولوں والے یہ بھی کسٹمر بنا کر رکھے ہیں. جب یہ بری ہو جائیں گے اور کہہ دیں گے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے جنہوں نے اللہ سے نہیں جوڑا، آج بگاڑ کا نظام جہاں پر بنا ہوا ہے، اللہ فرما رہے کہ یہ متبعین کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم ان سے بری ہوتے، ہم ان سے بیزارگی کا اعلان کرتے ہیں. اللہ فرما رہے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم اللہ رب العزت انہیں ان کے اعمال دکھاتا رہے گا. قیامت میں اولین و آخرین کے اجتماع میں سب کے سامنے ان کی ویڈیو دکھائی جائے گی.
سب بتایا جائے گا، ساری چیزیں جب کھل کر سامنے آ رہی ہوں گی. کیوں؟ حسرات علیہم، ان کی ساری حرکتیں ان کی حسرت کا سبب ہو. وہاں شرمندگی، وہاں ندامت، وہاں افسوس، لیکن اس دن کا افسوس کرنا، اس دن کی شرمندگی، حسرت و ندامت کچھ کام نہیں دے گی. وما ہم بخارجین من النار، انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، یہ جہنم سے آزاد نہیں کیے جائیں گے. اللہ رب العزت نے دنیا میں قرآن کریم کے اندر آگے ہونے والے واقعات کو بیان کیا، ان کی زبانوں سے ادا ہونے والے واقعات کو، الفاظ کو بیان کر دیا. ان کے سامنے قرآن کریم کے الفاظ کو سنایا جائے کہ بھائی دیکھو، تم جو کل کہو گے ہم آج یہ کہہ رہے ہیں، کیوں ایسی نوبت لا رہے ہو کہ کل میدان محشر میں تمہاری زبانوں سے ایسی باتیں نکلے. تمہاری زبان سے تو اللہ کی تعریف کی بات نکلنی چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنتی وہ ہوں گے جن سے یہ الفاظ نکلیں گے، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیا. اگر وہ ہمیں سیدھے راستے پر نہ ڈالتا تو ہمارے بس کی نہیں تھی سیدھے راستے پر چلنا. اللہ نے سیدھی راہ کی رہنمائی کی ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. ایک وہ ہوں گے جو ایسی حسرتیں کریں گے، واپس آنے کی تمنا کریں گے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کریں گے. آج سدھر جاؤ، کل شکر کے الفاظ زبان سے نکلیں گے. آج نہیں سدھرو گے، کل ایسی حسرت و افسوس کے الفاظ زبان سے نکلیں گے. ان کے سامنے، دنیا انسانیت کے سامنے ان واقعات کو سنانا، قرآنی الفاظ و مضامین کو پیش کرنا، یہ قرآن کریم کے طالب علم کی، قرآن کے قاری کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے. قرآن جو ہمیں ہوم ورک دے رہا ہے، اللہ رب العزت اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کی بھی باتیں ہوں اور ختم ہو جائے، عمل نہ ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر سننے پر، سنانے پر تو مل جائے گا، لیکن نتائج اس سے نہیں ملیں گے. مسلمان کی ترقی کی باتیں کرنے سے، ترقی کی باتیں قرآن میں سننے پڑھنے سے نہیں ملیں گی. ترقی کے کام اور ہوم ورک جو قرآن نے دیا ہے وہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اعملوا، کام کرو کام، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ان قریب تمہارا کام دیکھنا چاہتے ہیں. تو کام نظر آئیں گا تو اللہ کی طرف سے کامیابیوں کے نتائج کے فیصلے ہوں گے. ہمیں بھی نتائج چاہیے، ثواب کے واسطے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مجلسیں ہیں، بہت سارے کام ہیں. ہم نتائج کی طرف اگر چل پڑے ہیں تو نتائج عمل چاہتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.